روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ پہلی حدیث ہے بخاری شریف اور ترمذی شریف وغیرہ کے اندر، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا جس نے بلا وجہ، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ جان بوجھ کر بلا عذر یوں ہی بس چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو زندگی بھر روزہ رکھتے رہے اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید اور محرومی ہے تو رکھ کر توڑ دینا اس سے بھی سخت تر ہے۔ روزہ نہیں رکھا تو اتنی بڑی محرومی، اور روزہ رکھ کر توڑ دیا وہ تو اور بھی زیادہ جرأت اور اللہ کی بارگاہ میں سینہ زوری ہوئی ہے، اللہ بچائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے کر گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب کا یہ معاملہ ہے، پہاڑ پر چڑھیے ایسا دو لوگوں نے کہا۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی پہاڑ پر نہیں چڑھ پاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے، آسان کر دیں گے، آپ چڑھیے تو صحیح۔ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا، کچھ لوگ میں نے دیکھے کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی بانچھیں یعنی جبڑے چیرے جا رہے ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ بہت سارے لوگ دن بھر روزے سے رہیں گے اور افطاری کے وقت بہت زیادہ گھائی گڑبڑ میں رہیں گے، ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھے رہیں گے۔ اگر واقعی اعلان ہوا تو ٹھیک، اگر کہیں سے اوں آ چوں چاں کی بھی آواز آئی تو وہ غلطی سے چھوارا منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اتنی گھائی گڑبڑ بھی نہیں کرنا چاہیے، پوری دن بھر کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ ابو یعلا باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد یعنی بنیاد تین جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی ہے، یعنی اسلام کی تین بنیادیں جس پر پوری عمارت اور اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ کافر، اس کا خون حلال، کلمہ توحید کی شہادت، کلمہ طیبہ اس پر دین اسلام کی بنیاد ہے، دوسرا نماز فرض اور روزہ رمضان۔ لہذا کلمے کا جو انکار کرے، نماز کا جو انکار کرے، روزے کا جو انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض نفل کچھ قبول نہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ روزہ یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اس کے باوجود جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پی رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قربت کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ تمباکو لوگ کھاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں اور پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تبکیر مانجتے ہیں، ان سب سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو۔ حقہ لے رہا ہے اور بیڑی سگریٹ لے رہا ہے اور منہ کے منہ سے یہ تو باہر
دھواں پھینک دے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق کے نیچے اترا تو اس کا روزے کی قضا واجب ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے حقنہ لیا۔ حقنہ یہ اینما جس کو کہتے ہیں، پاخانے کے مقام سے دوا اندر داخل کرنا، یا نتنے سے دوا چڑھائی ناک سے، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا کان کے اندر، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں، کان میں پانی وغیرہ چلا گیا، نہاتے وقت پانی گھس گیا تو روزہ نہیں ٹوٹنے والا، ہاں تیل ڈالا دوا ڈالا تو ٹوٹ جائے گا۔ آج کل کان کے اور آنکھ کے مسئلے میں تھوڑا انڈیا اور بازو والے ملک کا الگ الگ مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ بہاری شریعت ہے، اس میں بتایا گیا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ نئے محققین کہتے ہیں آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال ہم کو نہ کان میں ڈالنا ہے نہ آنکھ میں ڈالنا ہے، دونوں سے بچنا ہے۔ ایسا کام کرو کہ سب کے یہاں ہمارا روزہ ایک دم بالکل پرفیکٹ رہے۔ کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو حلق سے پانی نیچے اتر گیا اگر ایک قطرہ بھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ اپنے من سے کتنا ہی بھولے بنو کہ نہیں ایسا نہیں، ایسے جھوٹو ماٹو ہو گیا ہوں گا، ایسا ہو گیا ہوں گا، کچھ بھی کر لو، اترا یعنی گیا۔ ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، زیادہ ہی زور سے ناک میں پانی چڑھا دیا، دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا کبھی ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دن بھر کی محنت برباد ہوگی۔ مگر جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، روزے دار ہونا یاد نہیں ہے اور یہ سارا کام کر لیا، حلق سے پانی نیچے اتر گیا کلی کرتے کرتے، ناک میں پانی چڑھائے پر دماغ میں پانی پہنچ گیا، اور روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جا رہا تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے سوتے میں کسی نے پانی ٹپکا دیا منہ کے اندر، وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی منہ میں رنگین ڈورا رکھا، رنگین دھاگا منہ میں رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ ابھی رمضان شریف کا موقع ہے تو ٹیلر لوگ کافی کپڑے سی رہے ہیں، مائیں بہنیں گھروں پر کپڑے سیتی ہے، تو اگر کبھی رنگین دھاگا منہ میں رکھا اور اس کا کلر تھوک کے اندر منہ کے اندر آ گیا اور وہ نگل لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی صاف ستھرا سفید رنگ کا دھاگا ہے، اس کو منہ میں ڈالے تو گیلا ہو کر باہر نکلا، پھر اس کو منہ میں ڈالے تو جو باہر گیلا ہو کے نکلا تھا وہ منہ میں تھوڑا سا رہ گیا اور تری، اور وہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا دھیان رہے۔ ڈورا بٹا اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ 6 بارہ یعنی 3 مرتبہ منہ میں دھاگا ڈالا، یوں ہی کیا روزہ نہ جائے گا مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت یعنی وہ دھاگے کی کچھ تری گیلا پن جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اس کا خاص طور پر ٹیلر حضرات اور سلائی کام کرنے والے حضرات اس کا دھیان رکھے۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل لیا، اور قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں گیا، رو رہے تھے روتے روتے منہ میں آنسو چلا گیا اور وہ نگل لیا بے اختیار تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ تھا 2 قطرے سے زیادہ کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوتی ہے تو جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے قصدن بھر منہ قے کی اور روزے دار ہونا یاد ہے،
جان بوجھ کر الٹی کی، انگلی منہ میں ڈال ڈال کر منہ بھر کی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر سے کم ہے، جان بوجھ کر الٹی کی اور منہ بھر سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بلا اختیار قے ہو گئی، انجانے میں اپنے آپ بے اختیار الٹی ہوئی، تو بھر منہ ہے یا نہیں، بہر تقدیر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بے اختیار اپنے آپ الٹی ہو گئی، اس نے خود کچھ کیا نہیں بلکہ اپنے سے ہو گئی، تو چاہے وہ مٹکا بھر ہو جائے، ہانڈی بھر ہو جائے، منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں اگر کچھ نگلے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ وہ بھی کب؟ جب منہ بھر سے زیادہ الٹی کیا، اس میں سے تھوڑا بہت نگل لیا، بھلے ہی چنے کے دانے کے برابر نگلا تو بھی روزہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے میں سے تھوڑا بھی اگر نگلا، واپس لیا، نگل لیا تو روزہ ٹوٹا، ریورس لینے پر روزہ ٹوٹتا۔ اور جو قے اپنے آپ ہو، منہ بھر نہیں ہے، تو وہ اگر نگل بھی لیا، جان بوجھ کر بھی نگلا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الٹی یہ منہ بھر کے ہے کہ نہیں؟ تو جو الٹی آپ کنٹرول نہیں کر پائے، اس کو منہ بند کر کے اپنے منہ کے اندر روک نہیں پائے اور وہ باہر نکل جائے، اس کو بولتے ہیں منہ بھر۔ اور جس کو آپ نے بریک لگا لیا، منہ کے اندر جمع کر لیا، باہر نہیں نکلنے دیا، تو وہ منہ بھر نہیں ہے۔ یہ اس کا اصول ہے۔ قے کے یہ احکام اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون۔ بلغم کے علاوہ جو بھی الٹی کے اندر ہوتا ہے، پانی آ گیا، کھٹا پانی آ گیا، یا کہہ لیجئے اور کھانا نکل گیا، چاول نکل گئے، روٹی کے ٹکڑے نکل گئے، وہ اگر کبھی اتنا ہے تو وہ سارے یہ قاعدے چلیں گے۔ باقی اگر بلغم ہے خالص تو ایسی صورت میں مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصدن کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ یہ بحر شریعت کے اندر رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ جان بوجھ کے کھانے والا ایک تو روزہ نہیں رکھا اور اعلانیہ سب کے سامنے مزے سے کھا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ پان چباتے پھرتے ہیں بالکل مٹھو جیسے لال چوچ کر کے، تو شرم آنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے پہلے روزہ نہیں رکھا، اوپر سے پان کھا کر گھوم رہا ہے، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت جرأت مند اور بے ادب مانا جائے گا کہ اللہ کی پابندی کو یہ پامال کر رہا ہے۔ لہذا کھلے عام نہیں کھانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کھاؤ دینے کے لیے اور ان کے ہاتھوں میں پاکٹ پکڑا کر اور باقاعدہ بسکٹ کھلاتے ہوئے روڈ پر نہیں گھمانا چاہیے۔ بچے صرف آپ ہی کے نہیں ہیں بلکہ ہم پہلے مسلمان ہیں، یہ دھیان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان شریف کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔